اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم انشاءاللہ تعالی چھٹے پارے کا 5واں رکوع مکمل کریں گے، اور آج آپ کی نئی سورت شروع ہوگی، سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ شروع کرنے سے پہلے اس سورت کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی کہ سورہ مائدہ کا اگر آپ نزول دیکھیں کہ یہ سورت کب نازل ہوئی، تو بیسیکلی بعض حضرات اس قرآن کی سورت کو آخری سورت بھی کہتے ہیں، اور یہ آخری سورت اس لیے کہا گیا اس پر کہ یعنی مکمل سورت کی صورت میں جو ہے نا، آخری جو سورت تھی وہ شاید یہی نازل ہوئی ہے، اور مدنی ہے سورت، اور مدنی صورتوں میں بھی بالکل آخر کی یہ صورت ہے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ سورہ مائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ سفر میں عصبہ نامی اونٹنی پر سوار تھے، اور نزول وحی کے وقت جو غیر معمولی ایک بوجھ یا ثقل پیدا ہوتا تھا نا، تو حسب دستور اس وقت بھی ہوا، تو یہاں تک کہ وہ اونٹنی جو تھی وہ عاجز آ گئی، بہت بوجھ پڑتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اس اونٹنی سے نیچے اتر آئے، اور یہ سفر بظاہر جو ہے وہ حجۃ الوداع کا سفر جو ہے وہ بعض روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ یہ وہ سفر تھا۔ بہرحال حجۃ الوداع ہجرت کے 10ویں سال میں ہوا، اور اس سے واپسی کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی جو حیات تھی تقریباً 80 دن تھی، 81ویں دن آپ جو ہے وہ اس دنیا فانی سے بظاہر پردہ فرما گئے تھے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں، جیسے ابن حیان وغیرہ نے بحر محیط میں لکھا ہے کہ سورہ مائدہ کے بعض اجزاء جو ہے وہ سفر حدیبیہ میں، اور بعض فتح مکہ کے سفر میں، اور بعض حجۃ الوداع کے سفر میں نازل ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بہرحال یہ سورت نزول قرآن کے آخری مراحل میں ہی نازل ہوئی ہے، یعنی نزول قرآن کا آخری مرحلہ ضرور چل رہا تھا، چاہے سورت ہی آخری ہو یا نہ ہو۔ پھر اور روح المانی وغیرہ میں بھی ابو عبید حضرت حمزہ بن حبیب اور عطیہ بن قیس کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ مائدہ ان چیزوں میں سے جو نزول قرآن کے آخری دور میں نازل کی گئی ہیں، اس میں جو چیز حلال کی گئی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے حلال، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دی تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کو پھر حرام ہی جانو۔ بہرحال دیکھتے ہیں اب آگے جو اس کے اللہ تعالیٰ نے اس میں جو معارف و مسائل بیان کیے ہیں، اب ان پہ آ جائیے، چلیے نکال لیجیے سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، پورا کرو عہدوں کو، احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال ہوئے تمہارے واسطے چوپائے، بہیمۃ ہوتے ہیں چوپائے 4 پیروں والے، انعام مویشی، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جو تم کو آگے سنائے جائیں، غیر محل الصید، مگر حلال نہ جانو، وانتم حرم، جب تم حالت احرام میں ہو، یعنی ان کے شکار کو جو آگے اللہ تعالیٰ بات بیان فرما رہا ہے، ان چیزوں کے شکار کو حلال نہ جانو جب تم حالت احرام میں ہو، گویا ویسے ان کی حرمت نہیں ہے، لیکن حالت احرام میں ہونے کی وجہ سے وہ حرمت میں آ گئے، تو ان کو پھر حالت احرام میں تم شکار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا العقود، کہ اپنے وعدوں کو اوفو پورا کرو، بالعقود اپنے وعدوں کو، اوفو بالقعود میں کیا کیا چیز ہے؟ قعود جو ہے وہ عقد کی جمع ہے جس کے معنی باندھنے کے ہیں، اور جو معاہدہ 2 شخصوں یا جماعتوں میں بندھ جائے تو اس کو عقد بھی تو کہتے ہیں نا، اس لیے وعدوں کے متعلق کہا۔ اب یہاں پہ کہ کون سے معاہدات مراد ہیں، تو اس سے مراد وہ معاہدات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ایمان اور اطاعت کے متعلق لیے ہیں، یا وہ معاہدات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نازل کیے ہوئے احکام حلال و حرام سے متعلق اپنے بندوں سے لیے ہیں، کیونکہ آیت میں حلال اور حرام کی ہی بات ہو رہی ہے نا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی یہی منقول ہے، اور بعض نے فرمایا ہے کہ معاہدات سے اس جگہ وہ معاہدات مراد ہیں جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں۔ کون سے معاہدے آپس میں جیسے کرتے ہیں؟ جیسے معاہدہ نکاح ہے، معاہدہ بیع و شرع ہے، خرید و فروخت کے جو آپس میں معاہدات ہم کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آیت کے اگلے حصے میں جو بہیمۃ الانعام، احلت لکم بہیمۃ الانعام جو فرمایا ہے کہ جو چوپائے تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ
جو اللہ تعالیٰ نے پالتو جانور جیسے اونٹ، گائے، بھینس، بکری وغیرہ، اب ان کی 8 قسمیں سورہ انعام میں بیان فرمائی ہیں، تو ان کو انعام کہا جاتا ہے نا، جانور کہا جاتا ہے ان سب کو۔ اب یہ جو جانور حلال کی فہرست اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، تو اس حلال کے متعلق بھی ایک معاہدہ ہے۔ بندے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اس حلال اور حرام کی پابندی کے پابند ہوں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے خاص معاہدے کا بیان فرما دیا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے اونٹ، بکری، گائے، بھینس وغیرہ کو حلال کر دیا ہے، تو ان کو شرعی قاعدے کے مطابق ذبح کر کے تم کھا سکتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کی حدود کے اندر رہ کر پابندی کرنا بتائی ہے، نہ تو یہ کیا ہے کہ مجوسی اور بت پرستوں کی طرح مطلقاً سارے جانوروں کو جو ہے وہ ان جانوروں کے ذبح کو حرام قرار دے دو، وہ سارے ہی جانور نہیں کھاتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اور نہ دوسرے گوشت خوروں کی طرح بے قید ہو کے ہر طرح کے جانور کھا لو، پھر سور بھی آ جائے، سانپ بھی آ جائے، ڈڈو، مکھیاں، مچھر سب آ جائیں، سب کھا لو، ایسا بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے کھلا چھوڑا، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے قانون کے تحت جن جانوروں کو اس نے حلال کیا ہے ان کو کھاؤ، اور جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے وہ طبیعات میں سے ہیں، یعنی پاک ہیں، طیب ہیں، کیونکہ پاک اور ستھری چیزوں کو انسان کے لیے حلال اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، ان کے کھانے سے انسان کی جسمانی صحت پر یا روحانی اخلاق پر برا اثر نہیں پڑتا۔ پھر گندے ناپاک جانوروں سے منع فرما دیا ہے جو انسانی صحت کے لیے مہلک ہیں یا ان کے اخلاق خراب کرنے والے ہیں، جیسے یہ سور کا گوشت وغیرہ ہے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے غیر محل الصید وانتم حرم کہ چوپائے جانور جو تمہارے لیے حلال ہیں، جنگل کا جو شکار بھی حلال ہے، لیکن کب حلال نہیں ہے؟ جب تم نے حج یا عمرہ کا احرام باندھا ہو، تو اس وقت شکار کرنا جرم اور گناہ ہے، تو اس سے بچو۔ پھر آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کے ماننے میں چونو چرا کرے۔ اس میں شاید حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کے لیے بعض جانوروں کو ذبح کر کے کھانے کی اجازت کوئی ظلم نہیں ہے۔ جس مالک نے ساری جانیں بنائی ہیں، اسی نے پوری حکمت اور بصیرت کے ساتھ یہ قانون بھی بنایا ہے کہ ادنا کو اعلیٰ کے لیے غذا بنایا ہے، زمین کی مٹی درختوں کی غذا ہے، اور درخت جانوروں کی غذا، اور جانور انسانوں کی غذا، اور انسان سے اعلیٰ کوئی مخلوق اس دنیا میں ہے ہی نہیں، اس لیے انسان کسی کی بھی غذا نہیں بن سکتا۔ آگے چلیے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، نہ حلال سمجھو اللہ کی نشانیوں کو، ولا الشہر الحرام، اور نہ ادب والے مہینے کو، ولا الہدی ولا القلائد، اور نہ اس جانور کو نیاز کعبہ کی جو نیاز ہو، ولا القلائد، اور نہ وہ جن کے گلے میں وہ پٹے ڈلے ہوئے ہوں، والآمین البیت الحرام، اور نہ وہ جو کعبے جو بیت اللہ کی یعنی خانہ کعبہ کی حرمت والے یعنی گھر کی طرف لے جایا جائے، ان کے گلوں میں پٹے ڈال کے، جو جن جانوروں کے گلوں میں پٹے ڈال کے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف لے جایا جاتا ہے، یبتغون فضلا من ربہم، جو ڈھونڈتے ہیں فضل اپنے رب کا، ورضوان، اور اس کی خوشی، وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم احرام سے نکلو، فاصطادوا، تو شکار کر لو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ، اور نہ آمادہ کرے تم کو کسی قوم کی دشمنی، ان صدو، کہ تم روکو اس بات سے، المسجد الحرامی، کہ وہ مسجد یعنی حرمت والی مسجد میں نہ جائیں، ان تعتدوا، کہ تم اس پر زیادتی کرنے لگو، وتعاونوا علی البر، اور آپس میں مدد کرو نیک کام پر، والتقوی، اور پرہیزگاری پر، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور مدد نہ کرو گناہ پر اور ظلم پر، واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ سخت ہے۔ یہ طویل آیت ہے۔ اب یہاں پہ ربط آیات کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو سورہ مائدہ کی جو پہلی آیات ہے اس میں معاہدات پورا کرنے کی تاکید تھی نا، تو ان معاہدوں میں سے ایک اہم معاہدہ اللہ تعالیٰ کے حرام اور حلال کی جو پابندی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے اس پر عمل کرنا بھی تھا۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 اہم دفعات کا بیان جو ہے نا وہ فرمایا ہے، ایک شاعر اللہ کی تعظیم ہے، تو ان کی بے حرمتی سے بچنے کی ہدایت ہے، دوسرے اپنے اور غیر، دوست اور دشمن سب کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرنا ہے، ظلم کا بدلہ ظلم سے لینے کی ممانعت یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ لیکن یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس کا شان نزول کا بھی کچھ واقعات اس کا سبب قرار دیے جاتے ہیں، تو وہ سن لیجئے تاکہ آیت جو ہے وہ ذرا اچھے سے ہمیں سمجھ آ جائے۔ 2-3 واقعات ہیں، چلے میں 1-2 آپ کو سنا دیتی ہوں ورنہ طوالت کا خوف ہے۔ ایک واقعہ حدیبیہ کا ہے کہ
ہجرت کے 6 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ارادہ کیا کہ عمرہ کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سے زائد صحابہ کے ساتھ احرام میں عمرہ باندھ کر مکہ کی طرف جو ہے وہ عمرہ کے قصد سے روانہ ہوئے۔ تو مکہ کے قریب ایک مقام حدیبیہ میں پہنچ کر مکہ والوں کو اطلاع دی کہ ہم کسی جنگ یا جنگی مقصد کے لیے نہیں آئے بلکہ عمرے کے لیے آئے ہیں، تو ہمیں اس کی اجازت دی جائے۔ تو مشرکین نے مکہ نے اجازت نہیں دی، بڑی سخت اور کڑی شرطوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ اس وقت سارے اپنے احرام کھول دو، آئندہ اگلے سال آنا، بغیر عمرہ کے چلے جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی بظاہر کڑی، یہاں پہ صلح حدیبیہ جو بڑی مشہور صلح ہے، آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر وہ کڑی شرائط جو مسلمانوں کے خلاف تھیں وہ بھی جو ہے وہ منظور فرما لی، اور بغیر جو ہے وہ عمرہ کے آپ واپس آ گئے۔ اور پھر آئندہ کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط وہاں اس وقت جو مسلمانوں کے بظاہر خلاف تھی منظور فرما لی، در حقیقت وہی مسلمانوں کے حق میں روح ثابت ہوئی، جان ثابت ہوئی۔ بہرحال اس واقعے کے بعد پھر اگلے سال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حج عمرہ فرمایا۔ لیکن بہرحال اس وقت مکہ کی طرف سے، مکہ کے جو مشرکین تھے ان کی طرف سے انتہائی نفرت اور بغض کا جو بیج تھا وہ بو چکا تھا۔ دوسرا واقعہ پیش آیا کہ مکہ سے حتیم بن ہند اپنا مال تجارت لے کر مدینہ طیبہ آیا، اور مال فروخت کرنے کے بعد اپنا سامان اور آدمی مدینہ سے باہر چھوڑ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور منافقانہ طور پر اپنا ارادہ اسلام لانے کا ظاہر کیا تاکہ مسلمان ان سے جو ہے نا مطمئن ہو جائیں کہ یہ تو مسلمان ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے آنے سے پہلے ہی بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی۔ تو آپ نے صحابہ کرام کو بتلایا کہ ہمارے پاس ایک شخص آنے والا ہے جو شیطان کی زبان سے کلام کرے گا۔ جب وہ واپس گیا تو آپ نے فرمایا یہ شخص کفر کے ساتھ آیا تھا اور دھوکہ دہی اور غداری کے ساتھ لوٹا ہے۔ یہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل کر سیدھا مدینہ سے باہر پہنچا، جہاں اہل مدینہ کے جانور چر رہے تھے۔ ان کو کیا کیا اس نے، وہ ہنکا کے، جانور ہانک نہیں لیتے، ہانک کے اپنے ساتھ لے گیا۔ صحابہ کرام کو اس واقعے کی اطلاع بہرحال تھوڑی دیر میں ہوئی، جب تعقب کے لیے نکلے تو وہ ان کی پہنچ سے باہر ہو چکا تھا۔ پھر جب ہجرت کے 7ویں سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ جو ہے وہ جو اس وقت عمرہ نہیں انہوں نے کرنے دیا تھا اس کی قضا کے لیے گئے، تو دور سے تلبیہ کی آواز سنی تو دیکھا یہی جو حتیم جو شخص تھا نا، حتیم بن ہند، جو اہل مدینہ کے جانوروں کو مدینہ سے لے کر آیا تھا، تو وہ بطور قربانی جانور اپنے ساتھ لیے ہوئے عمرہ کرنے جا رہا ہے۔ اس وقت صحابہ کرام کا قصد ہوا کہ اس پر حملہ کریں اور اپنے جانور چھین لیں اور اس کو یہیں ختم کر دیں۔ بہرحال واقعہ ان دونوں میں سے کوئی بھی ہو، دو واقعات اور بھی ہیں، طوالت کے خوف سے میں آپ کو نہیں بتا رہی۔ یہ چند واقعات جو جن کی بنا پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، مسلمانوں کو بہرحال اس میں ہدایت اللہ تعالیٰ نے یہ کی ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم تمہارا اپنا فرض ہے، کسی دشمن کے بغض اور عداوت کی وجہ سے اس میں خلل نہ ڈلنے پائے۔ اور پھر اشہر و حرم جو ہے نا، حرمت والے مہینے جو ہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا نا، وہ 4 مہینے حرمت والے جو ہیں، 3 لگاتار اور 1 الگ ہے۔ تو قربانی ان مہینوں کی تعظیم بھی رہے، اور قربانی کے جانوروں کو حرم تک جانے سے روکنا یا ان کو چھین لینا بھی جائز نہیں ہے۔ اور مشرکین احرام باندھ کر اپنے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضا حاصل کرنے کے قصد سے چلے نا، تو اگرچہ بوجہ کفر ان کا کوئی حج یا کوئی عمرہ قبول نہیں ہے، تاہم شاعر اللہ کی حفاظت اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے کوئی مزاحمت نہ کی جائے، یعنی خانہ کعبہ کو یا بیت اللہ کو جنگ و جدل کی جگہ نہ بنایا جائے، اور نہ یہ سوچا جائے کہ جن لوگوں نے تمہیں عمرے سے روک دیا تھا آج تم انہیں روک دو، بغض اور عداوت کا انتقام لو۔ تو اس طرح انتقام لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو شان نزول کے بارے میں بتا دیا۔ تو اب دیکھیں شاعر اللہ میں کون سی چیزیں شامل ہیں۔ شاعر اللہ میں، شاعر اسلام میں ان اعمال اور افعال کو کہا جاتا ہے شاعر اسلام جو عرفاً مسلمان ہونے کی علامت سمجھے جاتے ہیں اور محسوس اور مشاہدے میں آتے ہیں، جیسے نماز، اذان، حج، ختنہ یا سنت کے موافق داڑھی وغیرہ رکھنا۔ پھر شاعر اللہ کی بے حرمتی، ایک تو یہ کہ سرے سے ان احکام کو نظر اندازی کر دیا جائے، دوسرے یہ بھی بے حرمتی ہے کہ ان پر عمل تو کریں مگر ادھورا کریں، آدھا ادھورا، پورا نہ کریں۔ پھر تیسرا یہ بھی بے حرمتی ہے کہ مقرر کردہ حدود سے تجاوز کر کے آگے بڑھنے لگیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے لا تحلوا شعائر اللہ میں ان تینوں صورتوں کو منع فرما دیا۔ پھر آیت کے دوسرے حصے میں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ،
قرآن پاک کی ایک دوسری آیت میں جو یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی حرمات کی تعظیم کرے تو دلوں کے تقوی کا اثر ہے۔ پھر اسی آیت کے جو دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ کی شاعر اللہ کی ایک خاص قسم، یعنی شاعر اللہ حج بھی، حج میں نے بتایا نا شاعر اللہ میں سے ہے، تو حج کی کچھ تفصیلات بتائی ہیں۔ ولا الشہر الحرام والہدی ولا القلائد والآمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یعنی یہ جو 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، پھر ان کی حرمت کو مد نظر رکھو، ان میں جنگ و جدل لڑائی نہ کرو، پھر قربان ہونے والے جانور خصوصاً جن کے گلے میں قربانی کی علامت کے طور پہ کوئی پٹا وغیرہ ڈالا ہو، ان کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی وہ بندہ دور سے ہی جان لیتا ہے کہ قربانی کا جانور ہے تو ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ اور ان کی بے حرمتی کرنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ انہیں حرم تک پہنچنے سے روک دیا جائے یا چھین لیا جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان سے قربانی کے علاوہ کوئی دوسرا کام جیسے سواری کا یا دودھ وغیرہ حاصل کرنے کا لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان سب صورتوں کو ناجائز قرار دے دیا۔ پھر فرمایا والآمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یعنی ان لوگوں کی بھی بے حرمتی نہ کرو جو حج کے لیے مسجد حرام کا قصد کر کے نکلے ہیں، اور اس سفر سے ان کا مقصود یہ ہے کہ اپنے رب کا فضل اور رضا حاصل کریں۔ ان لوگوں کی بے حرمتی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سفر میں ان سے کوئی مزاحمت نہ کی جائے، نہ کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ پھر وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، یعنی جب تم حالت احرام میں شکار کی جو ممانعت تھی تمہارے اوپر، حالت احرام میں تھے تو شکار منع تھا نا، تو جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ تو شکار کرنے کی ممانعت ختم، اب شکار کر سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ جو فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہا ہے، بندوں کو یاد دلانا چاہ رہا ہے کہ جس قوم نے تم کو واقعہ حدیبیہ کے وقت مکہ میں داخل ہونے، عمرہ کرنے سے روک دیا تھا نا، تو تم سخت غم و غصے کے ساتھ ناکام واپس آئے تھے نا۔ اب جب کہ تمہیں قوت اور قدرت حاصل ہے تو ایسا نہ ہو کہ تم پچھلے واقعے کے غم و غصہ اور بغض کا انتقام اس طرح لو کہ تم کو بیت اللہ اور مسجد حرام میں داخل ہونے اور حج کرنے سے روکنے لگو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ظلم ہے، اور اسلام ظلم کا انتقام ظلم سے لینا نہیں چاہتا، بلکہ ظلم کے بدلے میں انصاف کرنا اور انصاف پر قائم رہنا سکھلاتا ہے۔ اور قرآن کریم کی اس تعلیم میں عدل و انصاف قائم رکھنے میں دوست دشمن سب برابر ہیں، کتنا ہی سخت تمہارا دشمن ہو، تمہیں کتنی ہی اس نے ایذا پہنچائی ہو، کے معاملے میں انصاف کرنا تمہارا فرض ہے۔ بہرحال یہ اسلام ہی کی خصوصیات ہے کہ وہ دشمنوں کے حقوق کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور ظلم کا جواب ظلم سے نہیں بلکہ انصاف سے دینا سکھلا رہا ہے۔ پھر وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اس آیت میں ایک اتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے چھپا دی ہے، اتنا حکیمانہ فیصلہ فرما دیا ہے جو پورے نظام عالم کی روح ہے، اور جس پر انسان کی ہر فلاح بلکہ خود انسانی زندگی کی بقا اس پر موقوف ہے۔ اور یہ مسئلہ کیا ہے؟ باہمی تعاون اور تناصر کا، ایک دوسرے کی نصرت کا۔ ہر ذی ہوش انسان جانتا ہے کہ اس دنیا کا پورا انتظام انسانوں کے باہمی تعاون اور تناصر پر ہی قائم ہے۔ اگر ایک انسان دوسرے کی مدد نہ کرے تو کوئی اکیلا انسان ہو، کتنا ہی عقل مند ہو، کتنا ہی طاقتور ہو، کتنا ہی مالدار ہو، اپنی ضروریات زندگی کو وہ تنہا حاصل نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں، آپ کتنے ہی طاقتور، کتنے ہی امیر، کتنے ہی با اثر کیوں نہ ہوں، آپ غلے کا ایک دانہ نہیں اگا سکتے، وہ ہر صورت کسان ہی اگائے گا کیونکہ آپ اس کام کے لیے ٹرینڈ ہی نہیں ہیں۔ پھر کوئی لباس وغیرہ کے لیے کوئی روئی سے کاشت کرنا شروع کرے، دھاگا تو روئی سے ہی حاصل ہونا ہے نا، کوئی کاشتکاری کر کے پھر اس کو ملوں میں پہنچا کے کپڑا بن کے ہزاروں کروڑوں لوگ جو اس کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھر جا کے وہ لباس ہمارے جسم پر پہنچتا ہے، پھر اس پہ کیا کیا رنگ، بوٹیاں، کڑھائیاں، لیسز، کیا کیا ہم لگاتے ہیں، لگواتے ہیں، تو پھر ان ساری چیزوں کو آپ خود سے کر سکتے ہیں، بھلے آپ کتنے ہی امیر ہوں، بھلے آپ کتنے ہی با اثر ہوں، کتنے ہی زوراور ہوں۔ تو بہرحال ایک دوسرے کے تعاون کی تو ضرورت ہے نا، آپ اپنا جوتا خود بنا نہیں سکتے، بھلے آپ برانڈڈ کتنے ہی 80,000 کا جوتا پہننے کی استطاعت رکھتے ہوں، لیکن وہ خریدیں گے ہی، وہ کوئی اور ہی آپ کے لیے بنائے گا، آپ اس کام میں ماہر نہیں ہیں، آپ ہی کام نہیں کر سکتے۔ تو گویا باہمی تعاون اور تناصر یعنی ایک دوسرے کی نصرت کرنے سے ہی دنیا کا سارا نظام چلتا ہے۔ اور اگر غور کیا جائے، چونکہ مسلمان ہیں تو میں اس بات کو یہاں تک لے کر جاؤں گی کہ یہ تعاون دنیاوی زندگی میں ہی نہیں ہے،
مرنے سے لے کر قبر میں دفن ہونے تک کے سارے مراحل بھی اسی تعاون کے محتاج ہیں، بلکہ اس کے بعد بھی اپنے پیچھے رہنے والوں کی جو دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کا انسان پوری اس برزخی زندگی میں محتاج ہی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے نا، اس کام کی رغبت اس کے دل میں خود ہی ڈال دی۔ وہ بغیر کسی قانونی مجبوری یا وہ کسی دوسرے کی خدمت کا جذبہ اس کے دل میں نہ ہو، تب بھی کسان جو ہے وہ غلہ ہی اگاتا رہے گا، کیونکہ اس کا یہی کام ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اسی کام کی رغبت ڈالی ہے۔ جوتے والا جوتا ہی بناتا رہے گا، کپڑے والا کپڑا ہی بنتا رہے گا، اللہ تعالیٰ نے خود سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، اور پھر یہ سارے باہمی تعاون کے ذریعے ایک معاشرہ وجود میں آیا۔ پھر سے ہمارے لیے کیا ہو گیا کہ سلا سلایا کپڑا، پکا پکایا کھانا، بنا بنایا فرنیچر، تیار مکان، سب کچھ انسان چند پیسے خرچ کرتا ہے اور لے لیتا ہے۔ اگر آپ بہت طاقتور ہیں، بہت پیسہ آپ کے پاس ہے، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن تب بھی آپ مکان نہیں خود بنا سکتے، آپ کو پھر بھی مزدوروں کی ضرورت پڑے گی، مستریوں کی ضرورت پڑے گی، آرکیٹیکٹ کی ضرورت پڑے گی، کوئی کھدائی کرنے والوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو گویا آپ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ معاشرے کا پورا نظام باہمی تعاون پر ہی ہے۔ ہر طرح سے تعاون اور تناصر کا جو معقول سلسلہ اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے، جب تک ہم اس کو بگاڑ نہیں لیتے، جب تک یہ سلسلہ معاشرے میں امن کا جو ہے وہ گارنٹی دیتا ہے، باہمی تعاون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ عنوان بھی اختیار نہیں کیا کہ مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کرو، غیروں کے ساتھ نہ کرو۔ مسلمان بھائی بھی اگر حق کے خلاف ظلم و جور کی طرف چل رہا ہو نا، تو ناحق اور ظلم وہ کرنے کی طرف چل رہا ہو تو پھر اس کی مدد نہ کرو، بلکہ اس کوشش میں رہو کہ اس کو ناحق ظلم سے روکا جائے، اس کے ہاتھ کو روک دیا جائے، کیونکہ در حقیقت یہی اس کی صحیح مدد ہے، تاکہ ظلم اور جور سے اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی تباہ نہ ہو۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو صحابہ کرام نے جو قرآنی تعلیم کے بڑے جو ہے نا مشتاق رہتے تھے، اس میں رنگے جا چکے تھے، تو انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مظلوم بھائی کی مدد تو ہم سمجھ گئے، مگر ظالم کی امداد کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کو ظلم سے روکو، یہی اس کی امداد ہے۔ تو قرآن کریم کی جو نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد کرنے کی ہدایت ہے، وہ اسی بنا پر ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے اور نیک کاموں میں مدد کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی میں روایت آپ کو بتا رہی ہوں، کہ جو شخص لوگوں کو ہدایت اور نیکی کی طرف دعوت دے، تو جتنے آدمی اس کی دعوت پر نیک عمل کریں گے، ان سب کی برابر اس کو بھی ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے ثواب میں سے کچھ بھی کم کیا جائے۔ اور جس شخص نے لوگوں کو کسی گمراہی یا گناہ کی طرف بلایا، تو جتنے لوگ اس کے بلانے سے گناہ میں مبتلا ہوئے، ان سب کے گناہوں کے برابر اس کو بھی گناہ ہوگا، بغیر اس کے کہ ان گناہوں میں کچھ کمی کی جائے، یعنی جس نے گناہوں میں جو ملوث ہوا ہے، اس کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں کی جا رہی، لیکن جس نے اس کی داغ بیل ڈالی، جڑ ڈالی، بنیاد ڈالی، اس کو قیامت تک اس کا گناہ ضرور جاتا رہے گا۔ آگے چلیے، حرمت علیکم المیتۃ، حرام ہوا تم پر مردہ جانور، والدم، اور لہو بہتا یعنی بہتا خون، ولحم الخنزیری، اور سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ، اور جانور جس پر نام پکارا جائے غیر اللہ کا، والمنخنقۃ، جو مر گیا ہو گلا گھٹنے سے، والموقوذۃ، جو چوٹ لگنے سے، والمتردیۃ، اونچے سے گر کر جو ہلاک ہو جائے، والنطیحۃ، یا سینگ مارنے سے، جیسے جانور نہیں آپس میں لڑتے ایک دوسرے کو سینگ مار مار کے مار دیں، وما اکل السبع، اور جس کو کھایا ہو درندے نے، الا ما ذکیتم، مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا ہو۔ اب یہاں تک تو یہ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مردہ جانور یعنی جو خود مرا ہے وہ بھی حرام ہے، بہتا خون بھی حرام ہے، سور کا گوشت بھی حرام ہے، جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ بھی حرام ہے، جو گر کے مر گیا، گلا گھٹنے سے، چوٹ لگنے سے، اونچے سے گر کے یا سینگ مارنے سے، وہ سارے حرام ہیں، لیکن کیا حلال ہے اس میں سے؟ جس کو تم نے ذبح کر لی ہو۔ مثال کے طور پہ بلندی سے کوئی گرا ہے جانور اور وہ نیچے آنے تک زندہ ہے، تڑپ رہا ہے، تو آپ اس کو جلدی سے ذبح کر لیں، یہ حلال ہے۔ اسی طرح جانور آپس میں لڑے ہیں، سینگ مار مار کے ایک دوسرے کو لہو لہان کر دیا ہے، مرنے کے قریب ہیں، آپ نے جس جانور کو ذبح کر لیا آپ اس کو حلال کر چکے۔ آپ جو گلا گھٹ کے مرا یا جو چوٹ لگنے سے مرا، بلندی سے مرا، یہ سارے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل یہاں بتا دی۔ وما ذبح علی النصب، اور جو حرام ہے جو ذبح ہوا ہو کسی تھان پر، جیسے بتوں وغیرہ کو خوش کرنے کے لیے کسی ان کے
کسی بت کے نام پہ چھری چلائی ہو، اس جانور کی قربانی دی ہو۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے، ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ گناہ کا کام ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا، آج نا امید ہو گئے کافر، من دینکم، تمہارے دین سے، فلا تخشوہم، تو تم ان سے مت ڈرو، وخشونی، اور مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں پورا کر چکا ہوں تمہارے لیے تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی، اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو بطور دین۔ فمن استر فی مخمصۃ، پھر جو کوئی لاچار ہو جائے بھوک میں، غیر متجانف لاسم، لیکن گناہ پر مائل نہ ہو، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ پچھلی آیت سے بھی طویل آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ جن جانوروں کا گوشت انسان کے لیے مضر ہے، خواہ وہ جسمانی طور پر ہو، یا ان سے انسان کے بدن میں کوئی بیماری کا خطرہ ہو، یا روحانی طور پر اس سے انسان کے اخلاق اور قلبی کیفیات خراب ہونے کا خطرہ ہو، تو ان کو تو قرآن پاک نے خبائث قرار دے دیا، حرام کر دیا۔ اور جن جانوروں میں کوئی جسمانی یا روحانی مضرت نہیں ہے، ان کو طیب اور حلال قرار دے دیا۔ اب سب سے پہلے میتتا پہ آئیے کہ مردار جانور وہ ہے جو بغیر ذبح کے کسی بیماری کے سبب یا طبعی موت مر جائے۔ ایسے مردار جانور کا گوشت طبی طور پر انسان کے لیے سخت مضر ہے، تو روحانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو مضرت میں ڈال دیا۔ لیکن دو چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مستثنا قرار دے دی ہیں، ایک مچھلی، دوسرے ٹڈی، یعنی ان دونوں کو ذبح کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دوسری چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حرام قرار دیا وہ خون ہے۔ خون سے مراد بہنے والا خون ہے۔ اب یہ جو جگر یعنی کلیجی وغیرہ، تلی، یہ باوجود یہ کہ خون ان کے اندر جمع ہوا ہوتا ہے یا یہ خون سے مل کے بنتی ہیں، تو یہ حرام نہیں ہے کیونکہ یہ بہتا ہوا خون نہیں ہے۔ پھر تیسری چیز لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وہ پورے کا پورا حرام ہے، اس کا بدن، چربی، پٹھا، بال، ہڈی، ہر چیز حرام ہے۔ چوتھے وہ جانور ہیں جو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو، اگرچہ ذبح کے وقت اس پر غیر اللہ کا نام لیا تو وہ کھلا شرک ہے۔ اب یہ جانور جو ہے وہ مردار کے حکم میں ہے، جیسے کسی پیر فقیر کو خوش کرنے کے لیے کوئی نظر نیاز دے دے، کسی بت کو خوش کرنے کے لیے جیسے وہ ذبح کیا کرتے تھے، تو وہ غیر اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے کیا تو وہ حرام ہو گیا، باوجود اس کے جانور فی نفسی ہی حلال تھا، مطلب بکرا، گائے، اونٹ، بھیڑ، کوئی بھی ایسا مینڈا، یعنی جو بھی ہمارے حلال جانور اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان میں سے کسی کو آپ نے ذبح کر دیا، لیکن ذبح غیر اللہ کے نام پہ کیا تو وہ حرام ہو گیا۔ جیسے کہ مشرکین عرب کیا کرتے تھے نا، اپنے بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے، اور بعض بیچارے جاہل کسی پیر فقیر کے نام پہ کرتے ہیں، لیکن اگر بوقت ذبح بسم اللہ اللہ اکبر کہہ بھی لیا تو لیکن نیت یہ تھی کہ وہ غیر اللہ کے نام پہ نظر کیا ہے نا، اور اس کی رضامندی کے لیے قربان کی ہے، تو اب یہ حرام ہو گیا۔ پھر منخنقۃ، یعنی وہ جانور حرام ہے جو گلا گھٹ کے ہلاک ہو گیا ہو، جیسے خود ہی کسی جال وغیرہ میں پھنس کے دم گھٹ گیا ہو۔ پھر موقوذۃ، شدید ضرب کے ذریعے جو ہلاک ہوا ہو، جیسے لاٹھی، پتھر وغیرہ۔ لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ سارے جانور اگر اس حالت میں تھے کہ ابھی وہ جان نہیں نکلی تھی، تڑپ رہے تھے، آپ نے انہیں ذبح کر لیا تو یہ حلال ہے، لیکن اس میں حرام جو اللہ تعالیٰ نے خنزیر جو بتا دیا ہے وہ کلیتاً حرام ہے، اس کو آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے بھی ذبح کریں گے تو حرام ہی رہے گا۔ حلال جانوروں میں سے جو جانور چوٹ لگ کے مرے، گر کے مرے، یا دم گھٹ کے مرے، یا سینگ مارنے سے مرے، تو ان میں اگر کوئی زندہ آپ کو پایا گیا جانور اور پھر آپ نے اس کو ذبح کر لیا مرنے سے پہلے تو وہ حلال ہو گیا ہے۔ پھر جو جانور کسی کی ٹکر یا جیسے نتیحہ تو جیسے سینگ وغیرہ لگنے سے ہو گیا، یا کسی موٹر سائیکل ٹرک وغیرہ کی زد میں آ کے مر جائے، یا دوسرے جانور کی ٹکر سے مر جائے، وہ بھی حرام ہے۔ پھر وہ جانور جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، سے وہ مر گیا ہو، وہ بھی حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 9 اقسام کی حرمت بیان فرمانے کے بعد ایک استثناء کا ذکر کیا ہے، الا ما ذکیتم، یعنی ان جانوں میں سے جن میں سے کسی کو تم نے زندہ اگر پا لیا، ذبح کر لیا تو وہ حلال ہو گیا، اس کا کھانا جائز ہے۔ اچھا، پھر اگلی جو ہے وَإِن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، ازلام ظلم کی جمع ہے۔ ظلم اس تیر کو کہتے ہیں جو جاہلیت عرب میں اس کام کے لیے مقرر تھا، اس کے ذریعے سے وہ کیا کرتے تھے، قسمت آزمائی کرتے تھے۔ 7 تیر تھے، پھر ان میں سے کسی پر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ نام، ایک پہ لکھا ہوتا تھا لا، اسی طرح اور دوسرے اٹکل پچو الفاظ لکھ کے نا وہ ایک تھیلے میں ڈالے ہوئے ہوتے تھے، اور یہ تیر بیت اللہ کے خادم کے پاس رہتے تھے۔ جب کسی شخص کو اپنی کوئی قسمت آزمانی ہوتی تھی نا، یا کوئی سفر کرنا یا کوئی
کسی چیز کا مضرت معلوم کرنا، اس کا مفید ہونا یا مضر ہونا معلوم کرنا، تو کیا کرتے تھے، خادم وہ کعبہ کے پاس جاتے، اس کو کوئی 100-200 نذرانہ دیتے اور ان تیروں کو وہ ترکش میں سے ایک ایک کر کے نکالتا. اگر اس پر لفظ نام لکھا ہے تو سمجھتے کہ کام مفید ہے، اور اگر لا نکل آیا تو سمجھتے کام کرنا ہی نہیں چاہیے. تو یہ حرام جانوروں کے سلسلے میں نا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ عرب کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ چند آدمی مل کے نا کوئی اونٹ وغیرہ ذبح کرتے، گوشت کی تقسیم ہر ایک کے حصے شرکت کے مطابق کرنے کے بجائے کیا کرتے، جوئے کے تیروں کے ذریعے کرتے. کسی کے حصے میں بہت سارا گوشت آ جاتا، کسی کوئی بالکل ہی محروم رہ جاتا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ جانوروں کی حرمت کے ساتھ اس طریقہ کار کی حرمت کا بیان اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ آئندہ کے حالات، غیب کی چیزیں معلوم کرنے کے جتنے طریقے بھی رائج ہیں، وہ خاص ستاروں کے علم کے ذریعے ہوں یا ہاتھ کی لکیریں نقوش وغیرہ دکھا کے جو فال وغیرہ لی جاتی ہے، سب کے سب کس میں آئیں گے، تستقسموا بالازلام، حرام ہے یہ کام کرنا. اب سوچ لیجئے ہم میں سے کتنے لوگ فال لیتے ہیں پھر اس کو گناہ، حرام، غلط کہنے بھی نہیں دیتے، کہتے ہیں ہم کون سا یقین کر رہے ہیں، لوگ پوچھ لیا تو کیا ہو گیا، ہم تو ایسی مذاق میں لگے ہوئے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. پھر اگلی آیت پہ آئیے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی. آج کا دن کفار تمہارے دین پر غالب آنے سے مایوس ہو چکے ہیں، اس لیے اب تم ان سے کوئی خوف نہ رکھو، البتہ مجھ سے ڈرتے رہو. تو یہ آیت ہجرت کے 10ویں سال یعنی ہجرت الوداع کے موقع پہ نا یوم عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اب جو پہلے کفار منصوبے بنایا کرتے تھے نا، مسلمانوں کی جماعت ہمارے مقابلے میں کم ہے، کمزور بھی ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے، اب ان میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہ تو یہ حوصلے باقی رہے نہ وہ طاقت رہی، اس لیے مسلمان مطمئن ہو کر اپنے رب کی اطاعت اور عبادت میں لگ جائیں. اب ایک اور آیت جو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو اس آیت کے نزول کا دن جو تھا نا، وہ تمام سالوں کے جو دنوں میں افضل ترین دن ہے نا، وہ عرفہ کا ہے، اور یہ عرفہ جمعے کے دن واقع ہوا تھا. اس کے فضائل بے شمار ہیں. پھر میدان عرفات ہے، پھر جبل رحمت کے قریب ہے، پھر یہ عصر کے بعد کا ہے جو عام دنوں میں بھی مبارک وقت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے اجتماع میں جو یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی تھی، وہ اس لیے فرمائی تھی کہ جب آج کا دن، آج کے بعد یعنی یہ جو دن حج کا اس دن تھا کہ آج کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پہ اپنی نعمتیں تمام کر دیں، اور تمہارے لیے پسند کیا کیا، اسلام کو بطور دین اسلام کو پسند فرمایا. اسلام کے علاوہ اب کوئی مذہب قبول نہیں ہے. پھر اکمل دین کا مطلب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ دین کے تمام احکام کو مکمل کر دیا گیا، اب نہ اس میں کوئی زیادتی کی ضرورت باقی رہی ہے، نہ کوئی منسوخ ہو کر کمی کا احتمال ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد سلسلہ وحی منقطع ہو جائے گا. تو جب سلسلہ وحی منقطع ہو گیا تو بغیر حکم الہی قرآن کو کوئی حکم منسوخ ہی نہیں ہو سکتا. اور نعمت سے مراد کیا ہے کہ مسلمانوں کا غلبہ، عروج، مخالفین کا مغلوب ہونا، جس کا ظہور بہرحال فتح مکہ میں ہوا تھا. اب اس ساری جو بحث سے یہ واضح ہو گیا کہ دین کے مکمل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کا دین ناقص تھا، بلکہ دین تو ہر نبی اور رسول کا اس کے زمانے کے اعتبار سے مکمل اور کامل تھا. جس زمانے میں جس پیغمبر پر کوئی شریعت اور دین اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، اس زمانہ اور اس قوم کے لحاظ سے وہی کامل اور مکمل تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں تفصیل پہلے سے تھی کہ جو دین اس زمانہ اور قوم کے لیے مکمل ہے، وہ اگلے زمانہ اور آنے والی قوموں کے لیے مکمل نہیں ہوگا، بلکہ اس کو منسوخ کر کے دوسرا دین اور شریعت نافذ کی جائے گی. اب یہ جو آخر کی جو شریعت جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے شریعت سے نوازا ہے، نہ وہ کسی خاص خطے کے لیے، نہ کسی خاص زمانے کے لیے، نہ کسی خاص ملک کے لیے، نہ کسی خاص قوم کے لیے، بلکہ قیامت تک ہر زمانہ، ہر خطہ، ہر قوم کے لیے شریعت کامل اور مکمل ہے. اور انعام کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دین اسلام کو میں نے منتخب فرما لیا ہے، جو ہر حیثیت سے کامل اور مکمل ہے، اور نجات کا دار و مدار سارا کا سارا اسی دین پر ہے. اب یہ آیت سن کے نا عام لوگ، جب یہ آیت نازل ہوئی نا، عام لوگ تو بڑے مسلمان خوش ہو رہے تھے نا کہ دین مکمل ہو گیا، کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی.
نہ کوئی نیا دین آئے گا، نہ کوئی اسی حکم میں مزید کوئی بات آئے گی، نہ کوئی کمی ہوگی، نہ کوئی مزید کوئی بات آئے گی۔ لیکن حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ گریہ طاری ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو عرض کیا، اس آیت سے اس طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ باپ کا قیام اس دنیا میں بہت کم ہے، کیونکہ تکمیل کے ساتھ ہی نبی یعنی رسول بھیجنے کی جو ضرورت تھی وہ پوری ہو چکی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ چنانچہ آنے والے وقت نے بتلا دیا کہ صرف 81 روز بعد آج صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی 80 روز زندہ رہے اور 81ویں روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فمن استر فی مخمصۃ ان کا تعلق جو ہے وہ یہ فرمایا کہ یہ جو اوپر جانور ہیں جو حرام آپ کو بتائے ہیں کہ اس وجہ سے جو حرام ہے، لیکن کوئی ایسی صورتحال ہو جائے کہ بھوک کی شدت سے کوئی بےتاب ہو جائے اور خطرہ موت لاحق ہو جائے، تو ایسی حالت میں مذکورہ بالا حرام جانوروں میں سے بھی کچھ کھا لے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن شرط یہ کہ نہ لذت لے کر کھائے نہ پیٹ بھر کے کھائے، مقصود صرف یہ ہو کہ اتنا کھا لے کہ جان بچانا فرض ہے تو جان بچ جائے۔ اور پھر آیت کے آخر میں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اس طرف اشارہ کیا کہ یہ جو کوتاہی ہوئی ہے جان بچانے میں، کہ جان بچانے کے لیے حرام کی طرف جانا پڑا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا مہربان ہے، کیونکہ اضطرار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے گناہ سے فارغ کر دیا۔ آگے چلیے، یسألونک ماذا احل لہم تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ان کے لیے حلال ہے، قل کہہ دے احل لکم الطیبات تم کو حلال ہیں ستھری چیزیں، وما علمتم من الجوارح اور جو سکھاؤ تم یا سدھاؤ کوئی شکاری جانور شکار پر دوڑانے کو، مکلبین تعلمونہن کہ ان کو سکھلاتے ہو ان میں سے جو مما علمکم اللہ اللہ نے تم کو سکھلایا ہے، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا پھر سو کھاؤ اس میں سے جو پکڑ رکھیں علیکم تمہارے واسطے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اور اللہ کا نام لو اس پر، وَاتَّقُوا اللَّهَ ڈرتے رہو اللہ سے، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب ایک تو اس آیت کی تھوڑی سی میں آپ کو تفسیر بتاتی ہوں، کیونکہ کافی تو آپ سن چکے ہیں کہ پاکیزہ حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی، جو طبیعت اور روحانی اخلاقی ہماری اس میں اس کے لیے اس کو تباہ نہ کرے بلکہ اس کی بہتری کے لیے کام کرے، وہ ستھری حلال طیب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی۔ پھر یہ جو ہے نا شکار کا مسئلہ ہے کہ جو شکاری جانور تم دوڑاتے ہو، تو یہ کتا یا باز وغیرہ جو ہوتے ہیں نا جن کو سکھلایا جاتا ہے، اور سکھلانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے وہ سدائے میں، اور پھر سدانے کا اصول یہ کرا دیا کہ جب تم کتے کو شکار پر چھوڑو تو شکار پکڑ کر تمہارے پاس لے کر آئے، خود اس میں سے کھانے نہ لگے۔ اور باز کے لیے یہ اصول مقرر کیا کہ جب تم اس کو واپس بلاؤ، یعنی باز کے ذریعے بھی شکار ہوتے ہیں نا پرندوں کا، تو فوراً چلے آئیں اگرچہ وہ شکار کے پیچھے جا رہا ہو، یعنی تمہارا اتنے کہنے میں ہو۔ جب یہ شکاری جانور اتنے سدھ جائیں تو اس سے ثابت ہوگا کہ جو شکار کرتے ہیں وہ تمہارے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں کرتے۔ پھر ان جانوروں کے ذریعے جو کیا گیا شکار ہوگا وہ تمہارا ہی سمجھا جائے گا، مگر اگر کسی وقت تو اس تعلیم کے خلاف کریں، مثلا کتا خود شکار کھانے لگے یا باز تمہارے بلانے پر واپس نہیں آئے، تو شکار تمہارا نہیں رہا، اس لیے اس کا کھانا اب جائز نہیں ہے۔ پھر دوسری شرط یہ کہ فوراً اپنے ارادے سے کتے یا باز کو شکار کے پیچھے چھوڑو، یہ نہ ہو کہ وہ خود بخود کسی شکار کے پیچھے چلیں۔ جب تم چھوڑو اور وہ شکار کر کے لائیں تو وہ جائز ہے تمہارے لیے، خود سے وہ کوئی شکار کر کے پکڑ کے لائیں، تم نے نہیں انہیں چھوڑا، نہیں انہیں کہا، یہ جائز نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب ان کو چھوڑا جائے تو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا جائے۔ جب یہ چاروں شرطیں پوری ہو جائیں تو جانور جو تمہارے پاس وہ لے کر آئے، اگر وہ دم توڑ چکا ہو تو بھی حلال ہے، اور اگر دم نہیں توڑا تو اس کو ذبح کر لو۔ پھر آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک چھوٹی سی ایک بات سمجھا دی ہمیں بتانے کے لیے، یا آپ کہہ لیں کہ ہمیں دوبارہ سے جھنجھوڑنے کے لیے، واتقوا اللہ ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ سریع الحساب، یعنی شکار جانور کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال تو کر دی ہے، مگر شکار کے پیچھے لگ کے نماز اور ضروری احکام شریعت سے غفلت برتنا جائز نہیں ہے، یا اسی کام میں لگے رہو۔ ہوتے ہیں نا کچھ بچے وہ شکاری ہی کتوں کو سدھانے اور اسی کام میں لگے رہتے ہیں، واتقوا اللہ سے بالکل ان کا کوئی تعلق ہی نہیں رہتا۔ تو شکار کے پیچھے اتنا نہ پڑو کہ تم شکار ہی کے ہو رہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ضروری احکامات تمہارے اوپر واجب کیے ہیں تم ان کو ادا کرنے سے رہ جاؤ۔ الیوم احل لکم الطیبات آج حلال ہوئی تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں، وطعام الذین اوتوا الکتاب اور اہل کتاب کا کھانا تم کو حل لکم حلال ہے، وطعامکم حل لہم اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے، والمحصنات من المؤمنات اور حلال ہیں تم کو پاک دامن عورتیں مسلمان، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب اور پاک دامن عورتیں وہ جن کو دی گئی ہو کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، اذا آتیتموہن اجورہن جب دو ان کے مہر ان کے، محسنین قید نکاح ملانے کو، غیر مسافین نہ کہ مستی نکالنے کو، فلا متخذ اخدان
نہ چھپی یاری یا آشنائی کرنے کو. ومن یکفر، اور جو کوئی اس کا انکار کرے بالایمانی، ایمان سے، فقد حبط عملہ، تو اس کی تو محنت ضائع ہو گئی، عمل ضائع ہو گئے. وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ ٹوٹا یا خسارے والوں میں سے ہوگا. صاف ستھری مرغوب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے نا، کہ صاف ستھری مرغوب چیزیں وہ ہیں جو قابل نفرت نہ ہوں. جتنی چیزیں صاف ستھری، مفید اور پاکیزہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے حلال کر دی ہیں، جو گندی اور قابل نفرت اور مضر ہیں وہ حرام کر دی ہیں. کیونکہ انسان کا دوسرے جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ مقصد صرف اس کا کھانا پینا اور سونا جاگنا بس پھر مر جائے. اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، اور مقصد اعلیٰ پاکیزہ اخلاق کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے بد اخلاق انسان در حقیقت انسان کہلانے کے ہی جو ہے وہ قابل نہیں ہوتے. قرآن پاک میں ایک جگہ آیت ہے بلوں ازلو، یعنی وہ چوپائے سے بھی زیادہ بدتر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ بتا دیا نا کہ آج کا دن تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تو یہ بھی بتا دیا کہ اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں. جو چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں وہ دائمی طور پر حلال کر دی ہیں، منسوخ ہونے کا احتمال ختم ہوا. پھر خود سے ان میں کوئی چیز جو ہے نا حرام میں حلال اور حلال میں حرام بھی ڈالنے کی کوشش نہ کرو. پھر یہ لحم خنزیر جو ہے، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خبیث جانور کے ہونے کی ایک علامت یہ بتلائی ہے کہ کسی قوم کو بطور عذاب جس جانور کی شکل میں مسخ اور تبدیل کیا گیا ہو، تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ جانور طبعاً خبیث ہے. تو جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اس کو جانور کی شکل دے دے گی. پیچھے پڑھا ہے نا آپ نے کہ قرآن کریم میں جعل منہم القردۃ والخنازیر، بنایا ان کی قوموں کو خنزیر اور بندر کی شکل میں بطور عذاب کے مسخ کیا گیا. بہت سے جانور جو ہیں وہ اپنی جو ہے وہ افعال کے آثار کے حساب سے خبیث ہونا ان کا عام ہے. مثلا درندے جانور جن کا کام ہی دوسرے جانور کو زخمی کرنا، پھاڑ کے کھانا ہے یا سخت دلی ہے. پھر بہت سارے ایسے جانور بھی ہیں جن کی خصلت ہی اظہار ثانی ہے، وہ چیزوں کو اچک لیتے ہیں، جیسے سانپ، بچھو، چھپکلی، مکھی، چیل اور یہ باز وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری جو ہے نا خبیث چیزوں سے یا بری خصلت رکھنے والے جانوروں کو کھانے کو ہمیں منع فرمایا ہے، جن سے دل سخت ہوتے ہیں. اب یہاں پہ جو کہا گیا ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، یعنی اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. تو اس جگہ صحابہ تابعین کے نزدیک کھانے سے مراد یہاں ذبیحہ ہے، یعنی جانور کا ذبح کرنا. اگر کوئی عیسائی بھی جانور ذبح کر دے گا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے. باقی جو اور قسم کے کھانے اس میں اہل کتاب اور باقی لوگ سارے مشترک ہیں، جیسے بت پرست مشرکین سب برابر ہیں، جیسے روٹی، آٹا، دال، چاول، پھل وغیرہ، ان میں ذبح کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو وہ کسی طریقے سے بھی حاصل ہو مسلمان کو اس کا کھانا جائز ہے. مثال کے طور پہ گندم کوئی کافر اگا رہا ہے، یہودی اگا رہا ہے، تو آپ کے لیے کھانا جائز ہے، اس میں ذبیحہ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یا پھل کسی غیر اسلامی ملک سے آ رہے ہیں، کفار یا مشرکین کی طرف سے آ رہے ہیں، تو اس کا کھانا جائز ہے. تو یہاں جو اہل کتاب کا کھانا جو لکھا ہوا ہے نا، تو اس کی تفسیر یہی ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ جو ہے نا وہ جائز ہے. اب اہل کتاب کون ہے؟ اہل کتاب ان کو کہا جائے گا جو توریت، انجیل، زبور، صحف موسیٰ وغیرہ، ابراہیم، صحف موسیٰ اور ابراہیم وغیرہ کے جو صحیفے وغیرہ نازل ہوئے تھے، جو ان پر ایمان رکھتے ہوں. تو جو قومیں کسی ایسی کتاب پر ایمان رکھتی ہوں جس کو وحی الہی قرار دیتی ہوں اور کتاب اللہ اس کو کتاب نہ قرار دیتا ہو، تو وہ تو اہل کتاب نہیں ہے. کتاب اللہ یعنی ہماری کتاب جو ہے توریت، زبور، انجیل کو کتاب قرار دیتی ہے. تو جو قومیں ان کے اوپر ایمان رکھتی ہیں وہی اہل کتاب ہیں. اب یہود و نصارہ جو توریت اور انجیل پر ایمان رکھنے ہیں نا، وہ باصطلاح تو وہ قرآن میں اہل کتاب میں داخل ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو دہریے ہیں، وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ نصارہ یا یہودی کرواتے ہیں، یعنی اہل کتاب کرواتے ہیں، لیکن ان کا ایمان نہیں ہے، اللہ کو نہیں مانتے اور دوسری چیزوں کو مانتے ہیں، تو وہ اہل کتاب میں شامل نہیں ہیں. در حقیقت میں یہاں یہ اتنی تفصیل اس لیے بتا رہی ہوں آپ کو کہ یہاں جو اجازت دی گئی ہے نا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے، تو سب سے پہلے تو یہ سن لیجئے کہ مسلمان ہی کا نام ہے کہ مسلمان عورتیں ہوں، آزاد مسلمان عورتیں، اور مسلمان تو لونڈی سے بھی نکاح جائز ہے. لیکن جو اہل کتاب ہے وہ پہلے تو یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں اہل کتاب ہو، پھر دوسرا یہ کہ وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو. تمام جو پہلے لوگ تھے، صحابہ وغیرہ تھے، وہ یعنی اہل کتاب سے نکاح کو غلطی قرار دیتے تھے
غلط سے مراد یہ کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ فتوے کے طور پہ تو یہ جائز ہے کہ اہل کتاب سے نکاح کر لیا جائے، لیکن کیونکہ یہ پاک دامن عورتیں جو ہے وہ اہل کتاب کی پاک دامنی جو ہے وہ کوئی کنفرم نہیں ہوتی کہ وہ پاک دامن ہی ہوں یا اپنی کتاب پہ عمل کرنے والی ہوں، تو اس لیے ان سے نکاح نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ غیر مسلم جو کافر مشرک ہیں ان سے تو ہر حساب سے سب کے نزدیک ہی ناجائز ہے نا، لیکن یہاں جو اہل کتاب سے ہے نا، کافر وغیرہ کے لیے تو ہے ولا تنکحوا مشرکات حتی یؤمنن، جب تک کوئی ایمان نہ لیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ میں یہاں یہ مسئلہ بتانا چاہتی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا یہی مذہب تھا کہ جب ان سے کوئی پوچھتا نا تو فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن کریم میں واضح ہے ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، یعنی مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ اور میں نہیں جانتا کہ اس سے بڑا شرک کون سا ہوگا کہ عیسیٰ بن مریم یا کسی دوسرے بندے کو خدا یا اپنا رب خدا، یہ عیسائی جو ہیں وہ حضرت مسیح کو، حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ قرار دیتے ہیں نا، یا ان کا ایک فرقہ جو ہے وہ تین میں کا تیسرا قرار دیتا ہے کہ عیسیٰ مریم اور خدا تین مل کے خدا، تو شرک تو کرنے والے یہ بھی ہو گئے۔ تو پھر جب مشرکات سے اللہ تعالیٰ نے ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کوئی مان لیں، تو ان سے بڑھ کے مشرک کون ہوگا عیسائیوں سے بڑھ کے؟ تو بہرحال فتوے کی حد تک یہ درست ہے، نکاح کر سکتے ہیں، ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ حضرت میمون بن مہران نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سوال کیا، حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے، کہ ہم ایسے ملک میں آباد ہیں جہاں اہل کتاب زیادہ رہتے ہیں، تو کیا ہم ان عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کو جواب میں یہ دونوں آیتیں پڑھ کے سنا دی۔ انہوں نے پھر پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، میں جانتا ہوں، میرا سوال تو ہے کہ ان دونوں کے پیش نظر میرے لیے کیا حکم شرعی ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن عمر نے پھر یہی دونوں آیتیں پڑھ کے سنا دی اور اپنی طرف سے کچھ نہیں فرمایا، جس کا مطلب علماء امت نے یہ قرار دیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح حلال ہونے پر اطمینان نہیں تھا۔ پھر حضرت حذیفہ بن یمان جب مدائن پہنچے تو وہاں ایک یہودی عورت سے نکاح کر لیا۔ حضرت فاروق اعظم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کو خط لکھا کہ اس کو طلاق دے دو۔ حضرت حذیفہ نے جواب میں لکھا کہ میرے لیے حرام ہے۔ امیر المؤمنین نے پھر جواب میں تحریر فرمایا کہ میں حرام نہیں کہتا، لیکن میں ان لوگوں کی عورتوں میں عام طور پر رفت اور پاک دامنی نہیں پاتا، اس لیے مجھے خطرہ ہے کہ آپ لوگوں کے گھرانے میں اس راہ سے فحش بدکاری داخل نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے ایک دوسرا خط انہیں لکھا تو اس میں آپ نے لکھا میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ میرا یہ خط اپنے ہاتھ سے رکھنے سے پہلے اس کو طلاق دے کر آزاد کر دو، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ دوسرے مسلمان بھی آپ کی اقتدا کریں گے اور اہل ذمہ اہل کتاب کی عورتوں کو ان کے حسن جمال کی وجہ سے مسلمان عورتوں پر ترجیح دینے لگے تو مسلمان عورتوں کے لیے اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی۔ تو حضرت محمد بن حسن رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ فقہائے حنفیہ اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ اس نکاح کو حرام تو نہیں کہتے، لیکن دوسرے مفاسد اور خرابیوں کی وجہ سے مکروہ سمجھتے ہیں۔ میں ساری تفصیل آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہم اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو بہت جلدی سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کسی کرسچن عورت سے وہاں جا کے نکاح کر لو، وہاں پہ تمہیں شہریت مل جائے، اور پھر جو اولاد میں اثرات بد کفر کے آتے ہیں ان کو ہم پوری زندگی سر پیٹ کے روتے رہتے ہیں، یعنی ہم اپنی نسل اپنے ہاتھوں سے تباہ کرتے ہیں صرف نیشنلٹی کے چکر میں یا چند ڈالروں کے چکر میں۔ تو ہم عورتوں کو یہ مسائل معلوم ہوں تو پھر ہم اپنے بچوں کو اس بارے میں ٹرینڈ کریں نا۔ الغرض قرآن و سنت اور اسوہ صحابہ کی روح سے مسلمانوں پر لازم ہے کہ آج کل کی کتابی عورتوں کو نکاح میں لانے سے کلی پرہیز کریں، اور آخر میں یہ ہدایت بھی کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اہل کتاب کو اگر رکھنا ہی ہے تو باقاعدہ نکاح کر کے بیوی کی حیثیت سے رکھو۔ یہ جو گرل فرینڈ بنانے کا رواج ہے یا اپنی داشتہ وغیرہ بنا کے رکھنے کا رواج ہے کہ ان کے ہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا بغیر نکاح کے کسی مرد کے ساتھ رہنا، اور سارے ایشین مرد بھی انہیں بہت اٹریکٹ کرتے ہیں۔ تو آپ اگر ان کو رکھنا ہی چاہتے ہو تو نکاح کر کے بیوی کی حیثیت سے رکھو، ان کے حقوق مہر وغیرہ پوری طرح ادا کرو، ان کو داشتہ کے طور پر رکھنا اور کھلے طور پر رکھنا بدکاری ہے، اور یہ ساری چیزیں اسلام میں حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کو صحیح فہم عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد